بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ آل عمران کا 11واں رکوع چل رہا ہے. گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم فرمایا کہ کامیاب ہونے والے لوگ کون ہیں؟ جو نیکی کی طرف بلانے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب والے لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن کو بڑا عذاب عظیم ملے گا. وہ کون ہیں؟ وہ جو آپس میں اختلافات کرتے ہیں، تفرقہ بازی کرتے ہیں، لڑتے لڑاتے ہیں، دین کے معاملے میں شرارتیں کرتے ہیں، یہ عذاب کے حقدار ہیں. اور ابھی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک خوشخبری بھی اور ایک پریشانی کی بات بھی دونوں بیان فرمائی ہیں کہ اگر آپ دنیا کے اندر اپنی من مانی کرو گے تو قیامت میں بڑی رسوائی ہوگی. اور اگر دنیا کے اندر آپ اگر بڑوں کی، اللہ کے نبی کی، صحابہ کی، علماء کی، قرآن کی بات مان کر چلو گے تو اتنا سکون اور عزت ملے گی کہ ہزاروں میل دور سے تمہارے چہرے کی چمک لوگ دیکھ رہے ہوں گے. ابھی یہ دونوں چیزیں آپ کی محنت پر ہیں. محنت تو کرتے ہو، ہر انسان محنت میں لگا ہوتا ہے. کوئی انسان فارغ نہیں ہوتا، بھلے دینی محنت کرے، اچھائی کی محنت کرے، برائی کی محنت کرے. ہر بندہ کسی نہ کسی کام میں لگا ہوتا ہے. اور وہ آپ کی محنت اگر اچھی ہے تو چہرہ چمکے گا، اور اگر آپ کی محنت بری ہے تو ایسا کالا پڑ جائے گا چہرہ کہ دور سے تمہاری چہرے سے بدبو اور تمہارے چہرے کی نحوست دور سے نظر آ رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس میں کچھ چہرے چمکدار ہوں گے، کچھ کالے پڑ جائیں گے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن لوگوں کے چہرے کالے پڑ گئے ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان کی توفیق ملنے کے بعد پھر بھی تم کفر کی طرف چلے گئے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، ابھی چکھو عذاب تمہارے کفر کے بدلے میں. جو کفر کرتے تھے اس کے بدلے میں ابھی چکھو عذاب، پتہ لگے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور جن لوگوں کے چہرے چمکنے لگے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ جنت کے اندر ہمیشہ رہ رہے ہوں گے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، برحق صحیح طریقے سے آپ کو پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ رب العالمین جہان والوں میں سے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے. ابھی
پہلی بات تو یہ کہ کچھ چہرے کالے پڑ جائیں گے، کچھ چہرے چمکدار ہو جائیں گے۔ جن کے چہرے کالے پڑ گئے ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایمان کے بعد کفر کیوں کیا؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، تو بولا جائے گا کہ جاؤ جہنم میں۔ اب ایمان کے بعد کفر کرنا، مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جانا، اس کی کیا صورت ہے؟ علماء نے بہت ساری صورتیں اس کی لکھی ہیں۔ پہلے مسلمان تھا، ابھی بولتا ہے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، میں تو عیسائی بنتا ہوں، نعوذ باللہ، یہودی بنتا ہوں، ہندو بنتا ہوں، اسلام کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، کوئی بھی اس طرح کی کوئی بکواس کی، یہ ہو گیا اسلام میں آنے کے بعد اسلام کو چھوڑنے والا۔ اسی طریقے سے دوسری صورت یہ بھی ہے، نام تو اسلام کا لیتا ہے، اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں کہتا، یہودی عیسائی نہیں کہتا، لیکن اسلام کے ساتھ سچا نہیں ہے، تو یہ بھی کافر ہے۔ اسی کا نام قرآن نے، حدیث نے منافق بتایا ہے۔ نام اسلام کا لیتے ہیں لیکن اسلام سے مطمئن نہیں ہوتے، جیسے منافق تھے عبداللہ بن ابی۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ظاہری فضیلت ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت میں گھوم رہا ہے، جن صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، اس جماعت میں گھوم پھر رہا ہے، چل پھر رہا ہے، لیکن دل میں مطمئن نہیں ہے اسلام سے۔ اور دل کا اطمینان ہونا نہ ہونا یہ ہر ایک تو نہیں سمجھتا۔ یہ کیسے پتہ لگے گا؟ یہ ان کے باتوں سے پتہ لگتا ہے۔ ظاہر میں مسلمان ہے، مسلمانوں کی جماعت میں ہے، نماز نبی پاک کے پیچھے پڑھ رہا ہے، بیان پیغمبر کریم کا سن رہا ہے، لیکن مومن اور کافر میں، منافق اور مومن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مومن کو بات بھاری لگے تو بھی مانتا ہے، آسان لگے تو بھی مانتا ہے، اور منافق ظالم کی یہ شرارت ہوتی تھی، جو بات اچھی لگتی وہ تو سر آنکھوں پہ، لیکن جو بھاری لگتی تو پھر نفرت پھیلاتا تھا، یار یہ باتیں عجیب کر رہا ہے ہمارے استاد، ہمارے رسول، ہمارے نبی، یہ باتیں اس کی غلط ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر جب موقع ملتا ہے تو پھر نبی پاک کو مدینے سے نکالنے کی سازشیں بھی کرتا ہے۔ دیکھو نماز بھی پیچھے پڑ رہا ہے، اور باتیں منافقوں والی یہ ہوتی ہیں کہ جب موقع ملا تو پھر پیغمبر کریم کو نقصان دینے کی سازش بھی کرتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ جہاد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام واپس آ رہے تھے، یہ منافق بھی ساتھ تھا، تو وہاں کوئی انصار اور مہاجرین صحابہ کی آپس میں تھوڑی سی چپ کلش ہو گئی پانی وغیرہ کے اوپر، تو اس منافق نے بولا کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ابھی ہم ایسا کرتے ہیں، موقع اچھا ہے، پہلے تو لڑانے کی کوشش کی، لڑ جائیں، اور پھر باقاعدہ اعلان کیا خبیث نے کہ ابھی جیسے مدینے پہنچیں گے تو نبی پاک کو، صحابہ کو مدینے سے نکالیں گے، یہ یہاں آ کر کے اور ہماری چیزوں پر قبضہ کیا ہے اور اپنی حکومت چلا رہا ہے، کیوں؟ ابھی یہ بندہ ظاہر میں کلمہ پڑھ رہا ہے، ظاہر میں مسلمان ہے، ظاہر میں نبی پاک کے پیچھے ہے، لیکن اندر میں کتنا پلیت ہے، وہ پلیتی کبھی کبھی ظاہر ہوتی ہے، یہ بھی ہے مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جانا۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ زندیق ہوتے ہیں۔ زندیق کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ نام اسلام کا لیتے ہیں لیکن اسلام کو پسند نہیں کرتے، اسلام کے کسی صریح واضح حکم کا انکار کرتے ہیں، جیسے قادیانی ہیں۔ قادیانی کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ظاہر میں قرآن بھی پڑھتے ہیں، داڑھی بھی رکھتے ہیں، مسجدیں بھی بناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کافر ہیں۔ اور کیوں کافر ہیں؟ کہ وہ دین کی ایک بنیادی چیز، ختم نبوت، اس کا انکار کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ نہیں، نبی جیسے پہلے آتے رہتے تھے اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں، اور غلام احمد ملعون لعنتی، اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ بھی نبی ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس طریقے سے
جو بھی ایمان کی بات بھی کرے پھر کفر میں بھی پڑا رہے، کفر کو اچھا سمجھتا رہے، تو ایسے لوگوں کے چہرے شکلیں بگڑ جائیں گی۔ ایک مرتبہ کسی شوگر کے مریض کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اس بیچارے کے شوگر کی وجہ سے پاؤں سوکھنا شروع ہوا، پاؤں کے اندر خون جانا ختم ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ پاؤں کا حصہ تقریباً پنڈلی تک وہ بالکل کالا پڑ گیا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اتنی شدید تکلیف اور درد ہوتا ہے کہ کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہے، کبھی تصور میں بھی نہیں آیا، کبھی سنا بھی نہیں کہ اتنی بھی زیادہ کوئی تکلیف ہوتی ہے تڑپانے والی۔ پھر اس نے بتایا کہ مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے درد ہوتے ہیں ان میں سب سے خطرناک درد یہی ہوتا ہے جو انسان کا جسم کالا پڑ جاتا ہے، سوکھنے لگتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر دنیا کے اعتبار سے جسم کالا پڑنا شروع ہو گیا تو اتنا درد ہے کہ چھری سے کاٹنے کے اندر اتنا درد نہیں ہوتا، ذبح کرنے میں اتنا درد نہیں ہوتا، گولی میں خنجر میں اتنا درد نہیں ہوتا جتنا اسی جسم کے کالے پڑنے میں درد ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن جن لوگوں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ اور کیوں ہوگا کالا چہرہ؟ کیوں ہوگی یہ ذلت و رسوائی؟ وہ بھی اللہ تعالی رب العالمین نے بتلا دیا کہ ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہیں، نام اسلام کا لیتے ہیں لیکن ان کے افعال کام کافروں والے ہوتے ہیں۔ مسلمان ہوگا تو حرام کھانے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گا کھاؤں نہ کھاؤں۔ کافر ہوگا، کفر ہوگا دل کے اندر، آؤ جو آیا دباؤ، جانوروں کی طرح۔ اور اسی طریقے سے یعنی کسی بھی شریعت کے حکم کا انکار کرنا۔ ایک بندہ ہے نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے اور صدقہ خیرات بھی کرتا رہتا ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، بڑے بڑے نوافل بھی پڑھتا ہے، لیکن صرف ایک چیز کو بولتا ہے نہیں یار میں زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے۔ اور سب چیزوں کو مانتا ہے لیکن بولتا ہے میں حدیث کو نہیں مانتا، کافر ہے۔ اور سب چیزوں کو پکا پابندی کے ساتھ کر رہا ہے لیکن کہتا ہے کہ میں حج نہیں مانتا۔ یہ جو ہیں زگری حج کو نہیں مانتے، ان کا حج یہاں ہوتا ہے تربت میں کہیں، کافر ہیں کیونکہ صریح واضح قرآن پاک کے منکر ہیں۔ میں ایک مرتبہ پنجگور میں بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے فون کر کے پوچھا کہ ہمارے علاقے میں ایک زگری لڑکی کے ساتھ ایک مسلمان نے شادی کی ہے، کیا یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ تو میں نے بولا یار یہ ابھی ہمارے ہاں زگری اتنے نہیں ہیں، اس وجہ سے ان مسائل سے میں اتنا واقف نہیں ہوں جتنا آپ کے علاقے کے مولوی واقف ہوں گے، ان سے پوچھ لیں۔ تو میں نے فی الحال اس کو یہی جواب دے دیا۔ اس کے بعد پھر وہاں کے جو مفتی صاحب تھے، مفتی مولا بخش صاحب، بڑے علمی آدمی ہیں، بڑے اللہ والے نیک انسان ہیں، ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے یہی بات کی۔ اس نے بولا حضرت یہ قادیانیوں سے زیادہ خطرناک کافر ہیں، زگری۔ میں نے بولا حضرت یہ کیوں؟ بولا قادیانی نماز کو مانتے ہیں، زکوٰۃ کو مانتے ہیں، حج کو مانتے ہیں، صرف ختم نبوت کو نہیں مانتے، تو اس وجہ سے یہ کافر ہیں۔ اور یہ ان کا نام ہی، زگریوں کا نام ہی یہ ہوتا ہے کہ غیر نمازی۔ ہمیں وہ کہتے ہیں نمازی، اپنے آپ کو کہتے ہیں غیر نمازی، بے نمازی، یعنی اس کے نام کے اندر ہی کفر ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ نماز کو نہیں مانتے، یہ زکوٰۃ کو نہیں مانتے، یہ حج کو نہیں مانتے، یہ ختم نبوت کو نہیں مانتے۔ تو وہ قادیانی چھوٹے کافر ہیں، یہ اس سے بھی بڑھ کر کے کافر ہیں۔ پھر میں نے دوبارہ اس کو فون کر کے اور تفصیل اس کو بتایا۔ تو مقصد یہ ہے کہ نام کا مسلمانوں کا لے رہے ہیں لیکن کفر ان کے اندر کیسے پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، سبحان اللہ، جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے نہ وہ اللہ کی رحمت میں آ جائیں گے، ایک دو دن کے لیے نہیں، ایک دو سال کے لیے نہیں،
ایک دو صدیوں کے لیے نہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ تو کن لوگوں کے چہرے چمکدار ہوں گے؟ جن کے اندر اوپر والی خرابی نہیں ہوگی، انکار کی عادت نہیں ہوگی، ضد کی عادت نہیں ہوگی۔ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا کہ بھائی میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے، مولوی صاحب نے بولا کہ بھائی حساب کتاب بتاؤ کتنا پیسہ ہے، اتنا ہے اتنا ہے اتنا، ہاں بھائی آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، سر آنکھوں پر دل کی خوشی کے ساتھ دے دیا، یہ ہے اقرار، یہ ہے ماننا۔ اور اگر کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا یہی زکوٰۃ کا، بھائی کتنا پیسہ ہے، کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، کتنا کاروبار ہے، کتنی بیسیاں ہیں، کتنے پرندے ہیں بیچنے کے، اور کتنے اور سامان ہے تجارت کا، ہاں بھائی آپ کے اوپر 2500 روپے زکوٰۃ ہوگی، 5000 روپے زکوٰۃ ہوگی۔ سائیں یہ تو میں نے تو ابھی اکٹھا کیا ہے۔ بھائی وہ سارا تفصیل پوچھنے کے بعد مسئلہ آپ کو بتایا کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ ابھی اگر نہیں مانتا نا تو یہ ہے خطرناک بات، یہ ہے چہرے کو کالا کرنے والی چیزیں۔ جو میٹھا میٹھا لگے وہ مان لو، جو تھوڑا کڑوا لگے اس کو چھوڑ دو۔ اسی کے ان لوگوں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے، نعوذ باللہ۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، بولتے ہیں کہ ہم پورا دین کو مانتے ہیں لیکن ماحول کی وجہ سے داڑھی ہمیں اچھی نہیں لگتی، شرم نہیں آتی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ کتنے افسوس کی بات ہے۔ بھائی آپ پانچے اوپر کیوں نہیں کرتے ہو؟ یار یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے، اڑے ظالم اللہ کے نبی نے اوپر کیے ہیں، سارے مولوی اوپر کرتے ہیں، آپ کو یہ پیغمبر کریم کی سیرت سنت اچھی نہیں لگتی؟ ایک دن کے لیے اگر کرکٹروں کو دیکھنے کے لیے، میچ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں تو مکمل ان جیسی شکل بنا کر کے پینٹ شرٹ پہن کر کے جائیں گے، اور نماز میں 5 مرتبہ مسجد میں آتے ہیں لیکن امام صاحب جیسا لباس پہن ان کو اچھا نہیں لگتا، سر پر ٹوپی اچھی نہیں لگتی، کیوں؟ بس اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہم فیہا خالدون، اگر قیامت کے دن سکون چاہیے، رحمت چاہیے، ہمیشہ کا رحمت اور سکون چاہیے، تو چہروں کو چمکدار بنانا ہوگا۔ چہروں کے چمکداری کا علاج اور ذریعہ راستہ یہ ہے کہ انکار سے بچو، انکار سے بچو۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری نشانیاں ہیں، میری آیتیں ہیں، میری ہدایتیں ہیں، میری باتیں ہیں، صحیح طریقے سے آپ کو پہنچا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہیں۔ اور اس کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے؟ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے۔ اگر تم کسی کفر کی طرف جاتے ہو اپنے افعال کی وجہ سے جاتے ہو، اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت سے گمراہ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے آسمان کا بھی سارا کنٹرول، زمین کا بھی سارا کنٹرول، اور سب چیزوں کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں اس رکوع 11ویں رکوع کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے دھمکی دے دی، کفر کرو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر تم نافرمانی کرو گے تو پھر زمین آسمان کا مالک تو میں ہوں، کوئی اور تو مجھ سے کسی کی چیز کو چھین نہیں سکتا، نافرمانی کا اگر میں بدلہ دوں تو کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اس وجہ سے آپ اپنے آپ کو نافرمانی سے، کفر سے، ضد سے، لاپرواہی سے بچاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی نافرمانی سے، تکبر سے، ضد سے اور شریعت کی باتوں کو ہلکا سمجھنے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔